اکثر ہم شہروں کی بلند و بالا عمارتوں اور چمکتی سڑکوں کو تو دیکھتے ہیں، لیکن ان سب کے نیچے ایک ایسی دنیا ہے جس پر ہماری پوری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور اسی دنیا میں ایک بحران، ایک چھپا ہوا بحران آہستہ آہستہ پنپ رہا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی نادیدہ مسئلے کی تہہ تک جائیں گے جو ہمارے شہروں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کیجیے، -85 فٹ۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی، بلکہ یوں کہیں کہ ایک ڈرامائی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایک ایسی تبدیلی جو دنیا کے ایک بہت بڑے شہر کی بنیادوں میں ہو رہی ہے۔ اور یہ شہر کون سا ہے؟ جی ہاں، یہ لاہور ہے۔ پاکستان بننے سے لے کے آج تک لاہور کے نیچے پانی کی سطح 85 فٹ نیچے جا چکی ہے۔ لیکن یہاں رک جائیے، کیونکہ اصل کہانی صرف پانی کی کمی کی نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑے اور کہیں زیادہ پیچیدہ مسئلے کی صرف ایک جھلک ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ جب ہم زمین سے سارا پانی کھینچ لیتے ہیں تو اس خالی جگہ کا کیا ہوتا ہے؟ پیچھے جو زمین بچتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا جواب سچ پوچھیں تو جتنا حیران کن ہے اتنا ہی پریشان کن بھی ہے۔ تو چلیے اس معاملے کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں لاہور سے۔ 1 کروڑ سے زیادہ آبادی والا شہر جس کا تقریباً سارا دارومدار صرف اور صرف زیر زمین پانی پر ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ سوچئے ذرا، 1947 کے بعد لاہور میں پانی صرف 15-16 فٹ نیچے تھا، مطلب بہت آسانی سے دستیاب تھا۔ پھر 1989 تک یہ سطح گر کر 70 فٹ پر پہنچ گئی اور آج یہ 100 فٹ سے بھی کہیں زیادہ گہرائی میں جا چکی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ یہ کہ اس گراوٹ کی رفتار ہر گزرتے سال کے ساتھ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، تو یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ بنیادی عدم توازن ہے۔ ایک طرف تو شہر میں ہر جگہ پکی سڑکیں اور عمارتیں ہیں جس کی وجہ سے بارش کا پانی زمین میں واپس جا ہی نہیں پاتا، یعنی ریچارج تقریباً 0 ہے۔ اور دوسری طرف ہم ہر روز 1645 کیوسک پانی زمین سے باہر کھینچ رہے ہیں، تو ایک طرف کچھ بھی واپس نہیں جا رہا اور دوسری طرف بے تحاشا نکالا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے سنگین ہی ہوگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بات صرف پانی کی مقدار کی نہیں ہے کہ وہ کم ہو رہا ہے، اصل بحران تو 2 طرفہ ہے۔ ایک طرف مقدار کم ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو پانی بچا ہے اس کا معیار، اس کی کوالٹی بھی تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ یہ نقشے دیکھیں، یہ لاہور کے ڈپریشن زون کو دکھا رہے ہیں، یعنی وہ علاقہ جہاں پانی کی سطح سب سے زیادہ تیزی سے گری ہے۔ بائیں طرف 2011 کا نقشہ ہے اور دائیں طرف 2013 کا۔ صرف 2 سال میں کتنا فرق پڑ گیا! اور اندازہ ہے کہ یہ خطرناک زون ہر سال 24 مربع کلومیٹر کے حساب سے پھیلتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ آلودگی کہاں سے رہی ہے؟ اس کی لسٹ کافی لمبی ہے۔ فیکٹریوں کا زہریلا پانی، گھروں کا سیوریج جو بغیر ٹریٹمنٹ کے زمین میں جا رہا ہے، سڑکوں اور کھیتوں کا گندا پانی، کوڑے کے ڈھیروں سے رسنے والا زہر، اور اوپر سے فضائی آلودگی کی وجہ سے ہونے والی تیزابی بارش، یہ سب مل کر نہ صرف دریائے راوی کو ایک گندے نالے میں بدل چکے ہیں بلکہ ہمارے پینے کے پانی کو بھی آلودہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی تک تو ہم نے بات کی پانی کی کمی اور اس کی آلودگی کی، لیکن اس کہانی کا ایک سب سے حیران کن اور شاید سب سے خوفناک پہلو ابھی باقی ہے، اور اس کا تعلق پانی سے نہیں بلکہ خود اس زمین سے ہے جس پر ہم کھڑے ہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں سبسائڈنس، یعنی زمین کا دھسنا۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ایک گیلے اسپنج کا ہے۔ سوچئے کہ زمین کے نیچے کی مٹی اور ریت ایک اسپنج کی طرح ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور یہ اوپر کی زمین کو سہارا دے رہا ہے۔ جب ہم سارا پانی پمپ کر کے نکال لیتے ہیں تو وہ اسپنج پچک جاتا ہے، دب جاتا ہے، اور نتیجہ اوپر کی زمین مستقل طور پر نیچے دھس جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ بہت سادہ سا عمل ہے۔ سٹیپ 1، زمین کے نیچے پانی سے بھرے ذخیرے یعنی ایکویفرز اوپر کی زمین کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ سٹیپ 2، ہم ضرورت سے زیادہ پانی نکال لیتے ہیں جس سے پانی کا اوپر کی طرف دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ سٹیپ 3، اب اس خالی جگہ میں موجود مٹی اور گاد سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور فائنلی سٹیپ 4، زمین کی سطح ہمیشہ کے لیے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اور یہ مت سوچیے گا کہ یہ مسئلہ صرف لاہور تک محدود ہے، نہیں، یہ ایک عالمی بحران بن چکا ہے اور دنیا کے کئی بڑے شہر اور زرعی علاقے اس کی لپیٹ میں ہیں۔
امریکہ کی سین جواکن وادی کو ہی لے لیں، یہ امریکہ کا بہت بڑا زرعی علاقہ ہے۔ یہاں کھیتی باڑی کے لیے اتنا پانی نکالا گیا ہے کہ کچھ جگہوں پر زمین تقریباً 30 فٹ نیچے دھنس گئی ہے۔ 30 فٹ! ذرا تصور کریں۔ یا پھر میکسیکو سٹی کی مثال لیں۔ یہ شہر ایک پرانی جھیل کے خشک تہہ پہ آباد ہے۔ یہاں صورتحال اتنی خراب ہے کہ شہر کے کچھ حصے ہر سال 30 سینٹی میٹر تک دھنس رہے ہیں، ہر سال، جس کی وجہ سے عمارتوں اور سڑکوں کو مسلسل شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور شاید سب سے خطرناک مثال جکارتا کی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے تیزی سے دھنسنے والے شہروں میں سے ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شہر کے بڑے بڑے حصے اب سمندر کی سطح سے بھی نیچے جا چکے ہیں، اور اب وہاں ہر وقت سیلاب کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس پچکے ہوئے اسفنج کو دوبارہ بھرا جا سکتا ہے؟ کیا اس نقصان کا ازالہ ممکن ہے؟ چلیے واپس لاہور چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے کیا کچھ سوچا جا رہا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ حل موجود ہیں، ہمیں بس ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ ایکویفر کو مصنوعی طریقوں سے ریچارج کیا جائے، بارش کے پانی کو ضائع کرنے کے بجائے جگہ جگہ ذخیرہ کیا جائے، دریائے راوی اور نہروں میں پانی کا بہاؤ بڑھایا جائے، خاص ریچارج کنویں اور تالاب بنائے جائیں، اور سب سے بڑھ کر آلودگی کو اس کے سورس پر ہی روکا جائے۔ اور یہ سب صرف باتیں یا منصوبے نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، ماہرین نے باقاعدہ سروے کر کے ایسے مقامات کی نشاندہی بھی کر لی ہے جہاں بارش کا پانی ذخیرہ کر کے زمین کو ریچارج کیا جا سکتا ہے، یعنی کام شروع کرنے کے لیے گراؤنڈ ورک موجود ہے۔ آخر میں یہ ایک کال ہے جو اس پورے مسئلے کا خلاصہ کر دیتا ہے۔ زیر زمین پانی کو شاید آخری مفت وسائل میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ ٹریجڈی آف دا کامنز کی ایک بہترین مثال ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو سب کی ملکیت ہے اور اسی لیے کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو پوری دنیا کو درپیش ہے، اور یہ ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جس چیز کو ہم سب مفت کا مال سمجھتے ہیں، کیا ہم اسے ہمیشہ کے لیے کھونے کا خطرہ مول لے رہے ہیں؟